فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 318، 2 دسمبر 2021۔ سوال: ایک آدمی کے پاس 6 ایکڑ زمین تھی۔ اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ باپ نے 3 ایکڑ زمین فروخت کر کے کسی دوسرے علاقے میں خرید لی اور خریدی ہوئی زمین بیٹے نے اپنے نام لگوا لی۔ تو باپ نے کہا باقی 3 ایکڑ زمین دونوں بیٹیوں کا حصہ ہے۔ پھر باپ کی زندگی میں ہی ایک بیٹی فوت ہو گئی اور کچھ عرصے بعد والد بھی وفات پا گئے، جبکہ باقی 3 ایکڑ زمین والد کے ہی نام تھی۔ باپ کی حیاتی میں فوت ہونے والی بیٹی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ آیا کہ صرف 3 ایکڑ کی تقسیم ہوگی یا اس زمین کی بھی جو باپ نے ایک جگہ سے فروخت کر کے دوسری جگہ میں خریدی تھی اور بیٹے کے نام لگوائی تھی؟ صورت مسئولہ میں اس وراثت کا کون کون حقدار ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی رہنمائی فرما دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صورت مسئولہ میں باپ کی خریدی ہوئی زمین بیٹے نے اپنے نام لگوا لی اور اس پر باپ بھی خاموش رہا، یہ غلط ہے۔ اس طرح کسی کو زمین وغیرہ دینے کو ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اولاد میں برابر تقسیم ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو۔ اسی لیے یہ ہبہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، یعنی اس 3 ایکڑ کو تینوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ وہ بیٹی جو بعد میں باپ کی زندگی میں وفات پا چکی تھی، اس کا ہبے والا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا، اور باقی جو 3 ایکڑ باپ کے نام ہے، کیونکہ باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کو بطور وراثت تقسیم کیا جائے گا، اور بطور وراثت تقسیم کرنے کے لیے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اسی لیے وراثت میں سے 2 حصے بھائی کو مل جائیں گے اور ایک حصہ بہن کو مل جائے گا، اور جو بہن والد کی زندگی میں فوت ہو چکی ہے اس کا اس وراثت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ والد سے پہلے ہی وفات پا چکی ہے، اور نہ ہی اس کی اولاد کو اس میں سے کچھ ملے گا۔ چونکہ اصل موجود ہو تو فرع کو کچھ نہیں ملتا، یعنی میت کی اولاد موجود ہو تو اس کے نواسے اور نواسیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں البتہ اگر وہ ان کے لیے وصیت کر جائے تو الگ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔